بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ذو الحجہ کے متعلق۔ اس وقت عوام کے اندر کچھ باتیں گردش کر رہی ہے ذو الحجہ کے جو عشرہ ہے اس میں ناخن اور بال کٹوائے جائیں یا نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر میسیجز بھیجتے ہیں کہ بھائی 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گیا ہے، اگر آپ بال نہیں کٹوائیں گے تو پھر ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں آپ بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کٹوا سکتے، اگر کٹوائیں تو یہ حرام ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کریں کہ بھائی فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مباح، ان کی الگ الگ جگہ ہیں، ان کو مکس نہ کیجیے گا، کیونکہ جو قرآن پاک اور حدیث کے اندر جس بات سے منع کیا گیا ہے تو اس سے ہم منع ہو جائیں، اور جس کے اندر کچھ ایسی سہولیات ہیں تو عوام الناس پر ان کا بوجھ نہ ڈالا جائے اور اپنی طرف سے ریفرنسز نہ دی جائے، کیونکہ دین کے اندر کوئی بدعات کی اور اپنی منمانی اور اپنی بات منوانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا میں کہ بال اور ناخن یہ کٹوانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سب سے پہلے ہم احادیث کی معتبر کتابوں کی طرف جائیں گے، کیونکہ قرآن کے بعد احادیث کا درجہ ہے، اور احادیث کے اندر صحاح ستہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ صحاح ستہ کے اندر 6 احادیث کی بڑی بڑی کتابیں شامل ہیں۔ تو آئیے مسلم شریف جو احادیث کی دوسری بڑی کتاب ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخنوں کو کاٹنے کٹوانے کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہے۔ مسلم شریف کی 3 متواتر احادیث جو کہ 5117 سے لے کے 5123، مشکات شریف جن کو یعنی کہ صحاح ستہ کا ترجمان بھی کہہ سکتے ہیں، تو مشکات شریف کے اندر حدیث نمبر 1459۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے اور چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو قربانی تک اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ کٹوائیں جب تک قربانی نہ کریں۔ دوسری حدیث سنن ابی داؤد جو احادیث کی معتبر کتاب ہے اور صحاح ستہ کا حصہ ہے، حدیث نمبر 2789 اور نسائی 4370، مشکات شریف 1479۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے عید قربانی کا دن جو ہے کے لیے عید قرار دے دوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس دودھ دینے والی بکری ہے، کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قربان نہ کرے، بلکہ عید کے دن اپنے ناخن، بال اور مونچھیں کٹوا دیں اور زیر ناف بال مونڈ دے، آپ کو ایک قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس احادیث سے واضح ہو گیا ہے کہ بال اور ناخن کٹوانا یا نہ کٹوانا نہ تو فرض ہے اور نہ یہ واجب ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر آپ بال اور ناخن کٹوا دیں تو یہ حرام نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو دیگر اہل و عیال کے لیے حکم نہیں ہے وہ بال یا ناخن کٹوا سکتے ہیں، یہ اس شخص کے لیے جس پہ قربانی واجب ہے۔ تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہے، جیسے حاجیوں پر ان دنوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ہم بھی اگر ان کے ساتھ مشابہت کریں تو
تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے کچھ ٹکڑے نازل ہو. اور ویسے بھی تو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہوگا. تو اب یہ وقت ہے کہ اگر مفت میں نیکیاں مل رہی ہے تو ہم پھر کیوں احادیث پہ عمل نہ کریں. تو احادیث پہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں اگر آپ ناخن اور بال نہیں کٹوائیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر کٹوائیں گے تو آپ گناہ کے مرتکب نہیں ہیں. ایک عالم دین نے کیا خوب اس پورے کلام کو ایک شعر کے اندر سمو لیا ہے کہ میرے محبوب کے یا رب، میرے محبوب کے یا رب، میں صورت لے کر آیا ہوں. میرے محبوب کے یا رب، میں صورت لے کر آیا ہوں، شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے. والسلام.